اسلام آباد اور پشاور سے کیا تازہ ترین خبریں ہیں، ان پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ آج نیوز کے اسلام آباد کے بیورو چیف طارق چودھری صاحب اور پشاور کی بیورو چیف فرزانہ علی صاحبہ۔ لیکن ان سے پہلے ہم چلتے ہیں جناب بیرسٹر سیف صاحب کی طرف۔ مشیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کے، عمران خان سے بھی آج ان کی ملاقات ہوئی، ان سے پوچھیں گے اس کے حوالے سے۔ لیکن سب سے پہلے آج آپ نے سنا ہوگا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اور عطا تارڑ صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں مرکز کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی اب پی ٹی آئی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اس میں چاہوں گا کوئی تبصرہ کریں آپ۔ دیکھیں جی، مذاکرات تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ باضابطہ طور پر تو کوئی مذاکرات نہ پہلے تھے نہ اب ہیں۔ بہرحال غیر رسمی قسم کے جو روابط اور کانٹیکٹس ہیں وہی چل رہے ہیں اور چل رہے تھے، اور اب اگر محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے تو نہیں ہو رہے، مطلب یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ یہ تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی پہلے دن سے ہی حکومت کی خواہش یہی تھی کہ وہ بزور قوت اس احتجاج کو، جو کہ جمہوری حق ہے عوام کا، اس کو یوز آف فورس کے ذریعے روکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اسی رویے کی نشاندہی کرتا ہے کہ طاقت اور جبر کا استعمال ان کی پالیسی ہے اور وہ یہ کر رہے ہیں۔ اب آج بھی آپ کو خدشہ ہے کہ رات کو جو ابھی بہت ساری قیاس آرائیاں ہو رہی تھی، کسی آپریشن کا خدشہ ہے آپ لوگوں کو؟ ان کے رویے کو دیکھتے ہوئے، ان کی ماضی کے کرتوت دیکھتے ہوئے، اور پھر یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے تناظر میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بالکل عقلی اور منطقی اس سے آپ استدلال لے سکتے ہیں کہ ان کا ارادہ آپریشن کرنے کا ہے، بلکہ جسٹ جیسے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ایز وی اسپیک، بلو ایریا میں جناح ایونیو پہ لوگوں کو گولیاں لگ رہی ہیں، لوگ اسپتال میں ہیں، اب تک 8 ڈیڈ باڈیز اسپتال آ چکی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کر سکتا ہوں جو سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اپنے زخمی ساتھیوں کی بنائی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو کر رہے ہیں، سنائپنگ کر رہے ہیں باقاعدہ وہ، اور مار رہے ہیں، اور رات کو میرا یہ خیال ہے کہ یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کی تعداد کم ہو جائے گی تو پھر ان کے لیے آپریشن آسان ہوگا۔ بالکل یہ اس کے بہت بڑی حد تک اس بات کا امکان ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو تعجب ہوا اس قسم کی پریس کانفرنس، کیونکہ جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ جی گفت و شنید نہیں ہوگی، اسی طرح جو سیاسی جماعت ہے آپ کی پی ٹی آئی، اس کا بھی اگر وہ پوزیشن لے کے جی ہم بات ہی نہیں کریں گے تو پھر مسئلہ حل کیسے ہوگا، گاڑی آگے کیسے بڑھے گی صاحب صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بات چیت اس قسم کے تنازعات میں وہی بات کوئی نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے جس کے پیچھے نیت ہو مسئلے کو حل کرنے کی۔ جب نیت ہی نہیں ہے مسئلے کو حل کرنے کی، اور نیت یہ ہے کہ مزید افراتفری پھیلے تاکہ ہمیں اپنے اس غیر قانونی غیر آئینی جیلی اقتدار کو طول دینے کا موقع مل سکے، جسٹیفیکیشن ہو سکے اس کی، تو پھر تو بات چیت کا کیا ان کو فائدہ ہے؟ ہم تو پہلے دن سے کہتے رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات جمہوری ہیں، قانونی ہیں، آئینی ہیں، ہماری بات سنو اور ہمارے مطالبات حل کرو۔ تو مطالبات کے حل کے لیے کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ اگر حکومت کی یہ پوزیشن ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے مقتدرہ کوئی کردار ادا کر سکتی ہے کہ اس معاملے کو، اس پولیٹیکل سٹیلمیٹ کو جو ہے حل کروائے؟ دیکھیں بات یہ نا، مقتدرہ کے ساتھ تو میں بات نہیں کر رہا نا، میری تو جو فیس پہ جو لوگ ہیں وہ تو یہی ہیں، محسن نقوی صاحب ہیں، یہ جو ایک وزیر اطلاعات کے نام پہ کرسی پہ جو بیٹھا ہوا شخص ہے یہ ہے، اسی طرح اور ہیں، وہ ایک اور ہے جو وزیر دفاع بنا پھرتا ہے جس کو دفاع کے معنی بھی نہیں آتے، کیونکہ جس طرح کی اس کی باتیں ہیں وہ تو لگتا ہے کسی محلے کا ایک بدماش جو ہے وہ بول رہا ہو۔ تو اس طرح کے لوگوں کو آپ جب سامنے لا کر حکومت میں بٹھائیں گے، اب ہم کس سے بات کریں؟ آپ خود مجھے بتائیں، پی ٹی آئی کے مطالبے میں کون سی ایسی بات ہے کہ جو آئین یا قانون کے دائرے کے باہر ہو؟ تو بات نہیں کرنا چاہ رہے، زور آزمائی کرتے ہیں، پھر جب احتجاج کے جمہوریہ کے استعمال ہوتا ہے اس پہ ڈائریکٹ براہ راست گولیاں چلاتے ہیں۔ 40,000 سے زیادہ انہوں نے آنسو گیس شیل آج استعمال کیے ہیں، آج اور کل میں۔ تو اب آپ اس کے بعد اور کیا توقع کر سکتے ہیں؟ کیا کیا جائے؟ ایک عام آدمی، ایک عام شہری کے پاس کیا راستہ ہے سوائے اس کے کہ وہ آ کے چوک میں بیٹھے اور ادھر بھی یہ مار رہے ہیں؟ تو یہ وزیر داخلہ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ جی سنجرانی میں جو ہیں وہ عمران خان تیار ہو گئے تھے پھر جلسہ گاہ سجانے کے لیے، دھرنے کی جگہ سجانے کے لیے، لیکن پھر منع کر دیا۔ انہوں نے ایک اور بات بھی کہ کوئی خفیہ ہاتھ ہے کہ جو پی ٹی آئی کو چلا رہا ہے، وہ کیا خفیہ ہاتھ ہے بھائی؟ ذرا بتائیں ہمیں۔
جی عامر صاحب اب خفیہ ہاتھ ہے یا نہیں ہے اس کی، اگر وزیر داخلہ صاحب بات کر رہے ہیں تو ان کو ہی بہتر ہے کہ اس کی وضاحت وہ خود ہی کریں، کیونکہ یہ تو ان کا جملہ ہے۔ لیکن اتنا میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی میں تو خفیہ ہاتھ کوئی بھی نہیں ہے، سارے ہاتھ ہی ہمارے جتنے بھی ہیں وہ کھلے ہیں، اور ساری دنیا کو معلوم ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں، ان کے ساتھی جیل میں ہیں بغیر کسی گناہ اور جرم کے، اور پارٹی پر جس طرح کا جبر اور تشدد ہو رہا ہے تو پارٹی کے اندر ایک ریزنٹمنٹ ہے۔ احتجاج بھی اسی لیے ہو رہا ہے کہ اس دکھ کا اور اس درد کا اور اس گلے شکوے کا اظہار کرنے کا جمہوری طریقہ یہی ہے، تو ہم تو وہ کر رہے ہیں۔ اب بالکل ٹھیک ہے، احتجاج کے لیے ہم جب آئے تو ہمارے خلاف ہائی کورٹ کا فیصلہ لے آئے کہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کے تحت ہمیں احتجاج یہ سنجرانی والے معاملے پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ کیا عمران خان صاحب جو تھے اس پہ رضامند ہو گئے تھے؟ کوئی ایسی بات ہوئی تھی؟ یہ جو ایک مذاکرات کے بارے میں ایک تو خیر ڈاؤٹ ہے ہی کہ ہو رہے تھے نہیں ہو رہے تھے، کون کر رہا تھا، لیکن جو کہتے ہیں نا خبریں آ رہی تھیں وہ تو یہی تھیں۔ جی اصل میں پی ٹی آئی نے تو پہلے دن سے ہی ڈی چوک پہ آنے کا اعلان کیا تھا، لیکن خان صاحب کے ساتھ پھر بعد میں بات ہوئی، اس بات میں میں بھی تھا، میں نے بھی یہ بات ان سے کی کہ ان کی طرف سے ڈی چوک جانے میں مسائل ہیں، عدالت کا آرڈر ہے تو آپ سنجانی میں ہمیں اجازت مل رہی ہے۔ تو خان صاحب نے ایگری کیا، انہوں نے کہا آپ سنجانی میں کر لیں۔ خان صاحب تو کسی بھی معاملے میں غیر قانونی اس کی حمایت نہیں کرتے یا غیر آئینی اقدام، تو انہوں نے کہا آپ کر لیں، لیکن بہرحال بعد میں اس میں بھی کمپلیکیشنز پیدا ہوئی، کوئی باتیں ایسی ہیں جو مناسب نہیں ہیں، میں میڈیا پہ اس طرح کہہ نہیں سکتا اس وقت، اس سے مزید بگاڑ اور تلخی پیدا ہونی ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ نہ ہو، لیکن بہرحال وہ جو تجویز تھی وہ پریکٹیکلی عملی نہ ثابت ہو سکی، اور مظاہرین جو ہیں وہ آج ڈی چوک پہ آگے بڑھ گئے۔ تو چلیں ہم سب دعا گوئیں اور دیکھ رہے ہیں کہ جی معاملہ جو ہے گفت و شنید کے ذریعے حل ہو اور چیزیں جو ہے اس نہج پہ نہ پہنچے کہ جہاں تشدد اور جبر کا استعمال ہو۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ نے اپنا